على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات، یہ جامعہ انوار العلوم کا جلسہ دستار بندی ہے، جس میں علماء کرام، مشائخ اعظام کی عظیم جماعت جلوہ گر ہے، عوام اہل سنت کا جم غفیر ہے. اللہ تعالی جامعہ انوار العلوم کو اور تمام سنی مدارس کو اور ترقیاں عطا فرمائے. یہاں کے ناظم اعلیٰ، اساتذہ کرام، معاونین، مخلصین سب کی دینی خدمات قبول فرمائے. گزشتہ کل جمعے کی نماز میں سرنکوٹ میں مدرسہ گلشن مصطفیٰ حضرت قاری عبد الرزاق صاحب تشریف فرما ہیں. ان کے ادارے میں جلسہ دستار بندی تھا. میں نے یہی آیت کریمہ تلاوت کی. تو کل اس آیت کریمہ کے پہلی آیت کریمہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ پر میں نے کچھ باتیں عرض کی، اور وہ تقریباً 45 منٹ گفتگو رہی. اب میں ان باتوں کا اعادہ نہیں چاہتا. اس سے اگلی جو آیت کریمہ ہے، میں وہیں سے اس بات کا آغاز کروں گا. لیکن اس موضوع کی تکمیل کے لیے مناسب ہوگا کہ اگر دستیاب ہو تو کل کی گفتگو بھی آپ حضرات اگر سن لیں تو ہو سکتا ہے کہ کچھ فائدہ پہنچے. دستیاب ہے؟ حضرت فرما رہے ہیں کہ دستیاب ہے. علماء کرام کا جم غفیر ہے. تو میں چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. انشاءاللہ آپ حضرات بھی ان باتوں کو سمجھیں گے انشاءاللہ، اور میں کوشش کروں گا کہ وہ باتیں ایسی ہوں جو آپ حضرات کی بھی سمجھ میں آئے. اور ان جلسوں میں آنے کا مقصد دین سیکھنا ہونا چاہیے. میں اپنے ہر بیان میں اپنی عوام سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اٹھنے سے پہلے ہر ایک کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے جلسے میں کتنا دین سیکھا ہے. بھائی، یہ تصویر کشی تو ناجائز ہے، میں ناجائز ہی کہتا ہوں. اب آپ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا نبی اللہ. بات نہیں بننی ہے. درود شریف آقا کی بارگاہ میں پڑھی جاتی ہے. پہلی بات سن لیجئے میری پہلی. میں یہ نہیں کہتا کہ بہت بلند آواز سے پڑھیں، اس لیے کہ اس بارگاہ میں آواز کی بلندی نہیں، دل کا خلوص دیکھا جاتا ہے.
اور اس بارگاہ کی قوت سماعت کا عالم تو یہ ہے کہ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو کرے دل سے۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اعلی حضرت کا بھی کوئی جواب نہیں ہے۔ حضرت علامہ مولانا محمد فاروق صاحب ماشاءاللہ بڑی ذی استعداد شخصیت ہیں، تشریف فرما ہے۔ علماء توجہ فرمائے، آج میری طبیعت بڑی خوش ہے۔ اعلی حضرت تو امام عاشقاں ہیں۔ دور و نزدیک کی سماعت ثابت کرنا ہے امام اعلی حضرت امام اہل سنت کو، لیکن ترتیب تو دیکھیے، نزدیک و دور نہیں ہے۔ دور و نزدیک، نزدیک و دور نہیں، مسئلہ نزدیک کا نہیں ہے، مسئلہ دور کا ہے۔ نزدیک کا تو سب سنتے ہیں اور سب سننا مانتے ہیں، بات تو ان دور والوں کی ہے جو دور کا سننا نہیں مانتے۔ ہے نا؟ تو انہی دور والوں کو قریب کرنے کے لیے اعلی حضرت امام اہل سنت نے انداز اختیار کیا، تو کیا فرمایا؟ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ حضور سنتے ہیں اور حضور کو سنانا ہے، حضور کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے، تو مسئلہ دور زور سے پڑھنے کا نہیں ہے، دل سے پڑھنے کا۔ اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ نعرہ تکبیر بلند آواز سے لگاؤ، اس سے کہتے ہیں کہ ہماری آواز مدینے پہنچ جائے۔ ارے ہماری آواز مدینے پہنچے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں کہتا ہوں دل سے لگاؤ۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ مدینہ ہم سے دور ہے لیکن مدینہ والا ہم سے دور نہیں ہے۔ پھر ہماری آواز اور گنبد خضرا سے ٹکرائے نہیں، بلکہ اس گنبد خضرا کا ادب بڑی بات۔ مدینے کا ادب یہ ہے، آداب نبی اسلم۔ حضرت ماشاءاللہ آداب نبی اسلم، بڑے اچھے عالم دین تھے، خطیب اہل سنت تھے حضرت علامہ بستوی، قرآن لوگ جانتے ہوں گے۔ آداب نبی اسلم ملحوظ رہے ہر دم، آہستہ کہی جائے ہر بات مدینے میں۔ اس لیے اب اسی خلوص کے ساتھ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا نبی اللہ۔ اور اپنی بات کا میں آغاز کروں، کوشش یہ کیجئے کہ کوئی بات رہ نہ جائے، ہے نا؟ ان آیات کریمہ میں قرآن نے قرآن کا تعارف کرایا۔ پہلی آیت کریمہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اس پر تو گفتگو ہو چکی ہے۔ قرآن رب العالمین نے اتارا ہے، سب جانتے ہیں۔
لیکن یہ قرآن لے کر کون آیا؟ قرآن کس کے لیے آیا؟ قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کی زبان کیا ہے؟ ان چیزوں کا بیان قرآن کی 3 آیتوں میں ہے۔ اگلی آیت نزل بہ الروح الامین۔ اب میں ذرا اسی آیت پر چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ نزل بہ الروح الامین، قرآن روح الامین لے کر اترا۔ روح الامین، یہ روح الامین کون ہے؟ تو یہ ہیں حضرت جبریل امین علیہ السلام۔ یہ سارے فرشتوں کے سردار ہیں۔ ان کا نام ہے عبد الجلیل۔ سارے انبیاء کرام کی بارگاہ میں آتے رہے جاتے رہے، لیکن آنے کی ایک فہرست و تعداد پر بھی ذرا نظر ڈال لیں۔ علامہ قسطلانی نے بیان فرمایا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں 12 مرتبہ حاضر ہوئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں 4 مرتبہ، حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں 50 مرتبہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں 42 مرتبہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں 10 مرتبہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں 400 مرتبہ۔ میں نے ذرا آہستہ آہستہ بتائی ہے تاکہ یہ تعداد ذہن نشین ہو جائے۔ انبیاء کرام کی بارگاہوں میں سب سے زیادہ حاضری ہمارے حضور کے علاوہ اگر ہوئی ہے حضرت جبریل امین کی سب سے زیادہ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں 400 مرتبہ۔ بہت ہو گیا، 400 مرتبہ تو آدمی رشتہ دار کے یہاں بھی نہیں جاتا۔ اگر 10 مرتبہ چلا جائے تو پوچھتا ہے بار بار آنا کیسے؟ لیکن یہ جبریل امین ہے جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں 400 مرتبہ، اس لیے کہ وہ کلیم اللہ ہیں، صاحب توریت ہیں۔ لیکن ذرا اب آگے بڑھیے، ہمارے حضور کی بارگاہ میں جبریل امین کتنی مرتبہ حاضر ہوئے؟ ایمان تازہ ہو جائے۔ اپنی طرح بشر کہنے والے سنے تو زبان بند ہو جائے، ایمان والے سنے تو ایمان تازہ ہو جائے۔ علامہ قسطلانی فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں 10-20 مرتبہ نہیں، اما 100-200 مرتبہ نہیں، 1000-2000 مرتبہ نہیں، بلکہ جبریل امین حضور کی بارگاہ میں 24,000 مرتبہ حاضر ہوئے۔ نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن جلسہ دستار بندی، رحمت عالم کانفرنس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
کتنی مرتبہ؟ میں ذرا اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے اپیل کرتا ہوں، علماء سے نہیں، آپ سے اپیل کرتا ہوں اور آپ کے ذہن سے اپیل کرتا ہوں، آپ کو نبی کریم کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، ذرا سوچو تو صحیح کہ جس نے نبی کو 24,000 مرتبہ دیکھا ہو، وہ نبی کو زیادہ پہچانے گا یا جو 1400 سال بعد پیدا ہو وہ نبی کو زیادہ پہچانے گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. اگر نبی کو پہچاننا ہے تو 1400 سال بعد پیدا ہونے والے کے لکھے ہوئے سے مت پہچانو. اگر نبی کو پہچاننا ہے تو اس جبریل امین کے کلمات سے پہچانو جس جبریل نے حضور کی بارگاہ میں 24,000 مرتبہ حاضری دی. 24,000 مرتبہ. اسی لیے تو حضور نے جبریل امین سے پوچھا. لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو علم غیب تھا تو کیوں پوچھا؟ میں کہتا ہوں علم غیب تھا اسی لیے پوچھا. مولانا عبد المجید صاحب، علم غیب تھا اسی لیے پوچھا چونکہ لوگ علم غیب کا انکار کریں گے، اس لیے حضور نے لسان جبریل سے کہلا دیا، اے آدمی 1400 سال کے بعد پیدا ہونے والے اپنی طرح بشر کہنے والے جبریل امین کی زبان سے سن لے کہ میری طرح کوئی نہیں ہے. رسول اللہ. اور کیا پوچھا تھا؟ تو حضور نے پوچھا، سب جانتے ہیں، جبریل تم نے سب کو دیکھا. اچھا، تعارف وہی کرا سکتا ہماری طرح ہے کہ نہیں جس نے سب کو دیکھا ہو نا، جو آدم کے زمانے سے ہو، آدم کو بھی دیکھا ہو. اور وہ آدم کی بارگاہ سے حاضر ہونے والے جبریل، اس لیے پوچھا جبریل سے، جبریل بتاؤ کیسے ہیں ہم. اس لیے کہ جبریل نے آدم کی آدمیت کو دیکھا تھا، حضرت ابراہیم کی خلت کو دیکھا تھا، حضرت اسماعیل کے صبر کو دیکھا تھا، حضرت اسحاق کے ایثار کو دیکھا تھا، اما حسن یوسف کو دیکھا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اگر جلال کو دیکھا تھا تو حضرت عیسیٰ کے جمال کو دیکھا تھا، ہر نبی کے کمال کو دیکھا تھا، ہر صاحب جمال کے جمال کو، ہر صاحب کمال کے کمال کو دیکھا تھا. کوئی ایسا صاحب کمال و جمال نہیں تھا جو نگاہ جبریل سے چھپا ہو. تو پوچھا تھا کیسے ہیں ہم، کیسے ہیں ہم؟ تو جبریل امین نے یہ نہیں کہا کہ مجھے خبر نہیں تھی، اس لیے کہ یہ موقع خاموش رہنے کا نہیں تھا، یہ موقع بیان کا تھا. اور یہ موقع تفصیلی جواب کا تھا. تو جبریل امین علیہ السلام نے بھی ایسا تفصیلی جواب دیا کہ اس سے زیادہ تفصیلی جواب شاید اور کوئی دوسرا ہو بھی نہیں سکتا. کیا قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. علامہ سکندر حیا صاحب تشریف فرمائے.
قلب تو باب تفیل سے ہے، تقلیب. اور تھوڑی بتا دوں اور بات، باب تفیل کی خاصیت تکثیر ہے، تکثیر ہے تو مانا. اور قلبت الارض مشارقها، مشارق اور مغارب دونوں صیغہ منتہی الجموع ہے، جنس بھی نہیں ہے، جمع ہے، اور صیغہ منتہی الجموع بھی ہے. مانا میں نے زمین کے مشرق و مغرب کے چپے چپے کو خوب خوب الٹ پلٹ کر، خوب خوب چھان بین کر دیکھ لیا ہے. یہ نہ کیا کہ کوئی گوشہ شوشہ رہ گیا تھا. ڈگر ڈگر، نگر نگر، بستی بستی، قریہ قریہ، این و آ، چنی و چنا، بیرو بر، خشکو تر، ہر ذرہ ذرہ، ہر صاحب کمال کو میں نے دیکھ لیا، سب کو دیکھ لیا. تو دیکھنے کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیا تھا نتیجہ؟ نتیجہ سنیے، نتیجہ بیان فرماتے ہیں. یہ فا جو ہے نا، یہ نتیجے کے لیے ہے. فلم اجد رجلا افضل من محمد، میں نے محمد سے افضل کسی بھی مرد کو نہیں پایا. واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. محمد سے افضل کسی کو نہیں پایا. اب سنو، امام اعلی، امام اہل سنت، امام عاشقاں، امام عشق و محبت اعلی حضرت سے یہی بولے سدرہ والے. حضرت نے جو لفظ یہاں پر بولا ہے نا، اس کی معنویت ہے. یہ نہیں ہے یہ بولے سدرہ والے حضرت، واہ واہ، یہ نہیں ہے یہ بولے سدرہ والے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے یہ بولے نہیں ہے. اما نجد والے کیا بولے، ادھر والے کیا بولے، اما کیا ڈرنا کیا ہے، دیوبند والے کیا بولے. ان کو چھوڑیے، ادھر آئیے، یہی بولے سدرہ والے. واہ واہ، سبحان اللہ. یا رسول اللہ، زندہ آباد. یہی بولے سدرہ والے. چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا. یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد. اعلی حضرت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، اعلی. یک نے یک بنایا. دیکھیے تو صحیح، ہم لوگ تو جلدی سے ختم کر دیتے ہیں، یک نے یک بنایا. اما کمال تو دیکھیے آپ، یک نے یک بنایا. کیا مطلب؟ بنانے والے رب العالمین کا خالقیت میں جواب نہیں ہے، بننے والے محمد کا مخلوقیت میں جواب نہیں ہے. ادھر خالق اگر لاجواب ہے تو مخلوق میں محمد لاجواب ہے. واہ واہ. خالق کی خالقیت میں مثال نہیں ہے، اور محمد کی رسولوں میں مثال نہیں ہے. یک نے یک، تجھے یک نے یک بنا.